اب ایک بات آپ یہ سنیے کہ اسلام میں جو خرابی پیدا ہوئی وہ کیوں پیدا ہوئی؟ بہت سی چیزیں ہیں اسلام میں. دنیا نے اسلام کی ایک چیز پر قبضہ کر لیا اور وہ تھی خلافت. دیکھیے آپ غور کیجئے گا، یہ بالکل ایک تجزیہ ہے تاریخ کا جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور آپ بھی یقیناً اس سے آگاہ ہیں اور واقف ہیں. تو جب پیغمبر اسلام کی آنکھ بند ہوئی تو امت نے خلیفہ بنایا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. دنیا کا کوئی مسلمان یہ نہیں کہتا کہ اللہ نے بنایا. اللہ نے بنایا یا رسول اللہ نے اعلان کیا. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسی لیے بنایا کہ کوئی ڈسٹربنس نہ ہو، مدینے میں فساد نہ ہو جائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خلیفہ نہیں تھا. مگر میری سمجھ میں نہیں آتا، سب تو صحابہ بھرے پڑے تھے، فساد کہاں سے ہوتا؟ بھئی مہاجرین تھے، انصار تھے، مکے والے تھے، مدینے والے تھے، فساد کا کیا سوال پیدا ہوتا تھا؟ تو امت نے خلیفہ رسول بنا لیا. اللہ نے نہیں بنایا. چل رسول اللہ کچھ کہہ کے گئے تھے، کہانی رسول بھی نہیں کہہ کے گئے تھے. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اپنی مرضی سے بنایا، خلافت قائم ہوئی. کہا تم بھی مانو، اکثریت نے مان لیا، سب نے بیعت کر لی، مہاجرین و انصار نے بیعت کر لی. اب اس پر اصرار ہوا، اور اصرار میں بیچ میں تازیانہ آیا، اور اسلام کہہ رہا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے. تازیانے مار مار کے بیعت لی گئی، یہ اسلام ہے کہ جبر ہے؟ وہ سلسلہ چلتا رہا. اس کے بعد یہ ہوا کہ 30 برس کے بعد وہی خلافت جو مدینے میں قائم ہوئی تھی، آپ توجہ فرمائیے گا اور بہت توجہ سنیے گا، اس میں 30 برس کے بعد تمام مسلمان علماء اور سارے کے سارے لکھنے والے اس بات کو ایکسپٹ کرتے ہیں اور اپنی کتابوں میں لکھ رہے ہیں، اور سب کو یہ بات معلوم ہے. یہ کسی گروہ یا کسی فرقے کی بات نہیں ہے، پورے اسلام کی بات ہے. 30 برس تک تو بقول ان کے وہ کاروبار خلافت چلتا رہا. اور فرمایا آپ نے جس میں جناب امیر کے بھی 4 برس شامل ہیں اور 6 مہینے امام حسن کے بھی شامل ہیں، جنہیں بعد میں مانا گیا. مگر سارے مورخین یہ لکھ رہے ہیں کہ 30 برس کے بعد خلافت ملوکیت میں بدل گئی. اب یہ بات جو پڑھی جا رہی ہے اس میں تھوڑا سا آدمی کو دماغ بھی لگانا پڑے گا، سمجھے آپ؟ یعنی تھوڑا سوچنا پڑے گا کہ بھئی 30 برس کے بعد خلافت ملوکیت میں بدل گئی، یعنی وہ خلافت نہیں رہی. نقوی صاحب، جسے خلافت راشدہ کہا جا رہا تھا. اب یہاں پر میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، دنیا اس کا جواب دے، اور آپ بھی سوچئے کہ جب سب اس بات کو ایکسپٹ کر رہے ہیں اور تسلیم کر رہے ہیں تمام مسلمان اور سارے علماء کہ 30 برس کے بعد خلافت ملوکیت میں بدل گئی، تو میں ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں جب 30 برس کے بعد خلافت ملوکیت میں بدل گئی تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کیا کیا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب آپ خود اپنے قلم سے ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ 30 برس کے بعد خلافت ملوکیت میں بدل گئی، تو یہ بتائیے آپ نے حق کا راستہ نکالا الگ سے یا سمجھوتا کر لیا اس ملوکیت سے؟ آپ نے حق کی جستجو کی، آپ نے حق کو تلاش کیا، آپ نے حق کو سمجھنے کی کوشش کی، یا آپ نے کمپرومائز کر لیا ملوکیت سے؟ یہ تو آپ نے تسلیم کیا کہ خلافت ملوکیت میں بدل گئی، مگر آپ کا عمل کیا ہوا؟ آپ کا رویہ کیا ہوا؟ آپ نے کیا کیا؟ آپ کس کے ساتھ گئے؟ قوم کس کے ساتھ گئی؟
جماعت کس کے ساتھ گئی؟ ملت کس کے ساتھ گئی؟ اس نے حق کا راستہ اختیار کیا یا سمجھوتا کر لیا اسی ملوکیت سے جو بدل گئی خلافت کے بعد ملوکیت میں؟ اب آپ سنیے، میں بہت آگے جا کے سوال کروں گا، بات بالکل آئینے کی طرح سے واضح ہو جائے گی جو بات عرض کی جا رہی ہے۔ دیکھیے خمسہ نجبہ کا دور، سمجھیے اس بات کو، پیغمبر سے لے کے امام حسین علیہ السلام تک کا زمانہ۔ تو پیغمبر کا زمانہ ظاہر سبھی ان کو مان رہے ہیں۔ اب اس کے بعد جو بھی ہوا تو لوگ کہتے ہیں بھئی اس میں قوم کی رائے یہ تھی اور لوگوں کا یہ کہنا تھا، اور آگے بڑھتے ہیں۔ جب جناب امیر کی خلافت کا زمانہ آتا ہے، جمل و صفین کی لڑائیاں ہوتی ہیں، تو کہا جاتا ہے بھئی کیا بتائیں، ہمارے بولنے کی باتیں نہیں ہیں، بڑوں کا معاملہ ہے۔ اور آپ نے بڑوں کا معاملہ ہے، چل ٹھیک ہے، اس میں بھی آپ اپنا کوئی صاف بیان نہیں دینا چاہتے، کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس میں بھی ہم ضد نہیں کریں گے کہ بڑوں کا معاملہ ہے، چلیے ٹھیک ہے، اور آگے بڑھ جائیے۔ غور کیجئے گا آپ، امام حسن کا زمانہ آتا ہے، اور آپ نے اس میں بھی تحکیم کا معاملہ ہے، مسلمانوں کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہاں تک کہ کربلا کا واقعہ ہوتا ہے۔ کربلا کے واقعے سے بڑھ کے تو کوئی واقعہ نہیں، کیوں بھئی؟ کربلا سے بڑا تو کوئی واقعہ نہیں۔ تو رسول سے سلسلہ شروع ہوتا ہے خمسہ نجبہ کا، پنجتن پاک کا، اور امام حسین علیہ السلام پر جا کے تمام ہوتا ہے۔ یہ 5 ہستیاں زیر کسا تھیں، اور فرمایا آپ نے یہی 5 ہستیاں مباہلے میں بھی تھیں۔ میں آگے جا کے بات کرنا چاہتا ہوں، آپ جو یہ کہتے ہیں کہ خلافت ملوکیت میں بدل گئی، اور ابتدائی دور کے لیے کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ بڑوں کا معاملہ ہے، ہم کچھ بولنا نہیں چاہتے، ہم کچھ کہنا نہیں چاہتے، تو ہم اس معاملے میں نہ کوئی ضد کر رہے ہیں نہ کوئی بحث کر رہے ہیں۔ آپ جو کہہ رہے ہیں اسے ایکسیپٹ کیے لے رہے ہیں۔ ہمارا ایک دوسرا ہی سوال ہے، آپ بہت توجہ سنیے گا، ایک مضمون ہے جو پڑھا جا رہا ہے۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ ادھر تو جو کچھ ہوا ماضی میں وہ ہوا، وہ کون سا جذبہ تھا جس نے امام زین العابدین کے مقابلے پر ولید کو منوایا، جس نے امام محمد باقر کے مقابلے پر ہشام کو منوایا، جس نے جعفر صادق کے مقابلے پر منصور کو منوایا، جس نے موسی کاظم کے مقابلے پر ہارون رشید کو منوایا، جس نے امام رضا کے مقابلے پر مامون رشید کو منوایا، جس نے امام محمد تقی کے مقابلے پر معتصم کو منوایا، جس نے امام علی النقی کے مقابلے پر معتز کو منوایا، جس نے امام حسن عسکری کے مقابلے پر معتمد کو منوایا، ان میں کون اچھا تھا جو آپ ادھر مڑ گئے اور انہیں چھوڑ دیا؟